اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ دعاؤں کے ذریعے کتنی بڑی بڑی مشکلاتیں حل ہو جاتی ہیں، کتنی بڑی بڑی بیماریاں جن کا کوئی علاج نہیں ہو پاتا وہ کیسے دعاؤں کے ذریعے ختم ہو جاتی ہے، کیسے دعاؤں کے ذریعے ناممکن سے چیز کو ممکن بنا دیا جاتا ہے، تو آپ کبھی بھی دعا کرنا نہیں چھوڑیں گے بلکہ اپنے دن رات دعا کے لیے صرف کر دیں گے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو۔ جو اتنی بڑی کائنات کو اتنے خوبصورت رنگوں سے بھر سکتا ہے تو کیا اسے تم نظر نہیں آ رہی؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ نہیں، بس اپنے رب العالمین پر کامل یقین رکھو، انشاءاللہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ تمہیں پتہ ہے دعا میں اتنی طاقت ہے کہ مقدر بدل کے رکھ دے۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جو تمہاری پہنچ سے دور ہے، دعا مانگتے رہو اس کے لیے جو تمہارے مقدر نے تم سے چھین لیا ہے، دعا مانگتے رہو اس کے لیے جس کے ملنے کی امید تم کھو چکے ہو، دعا مانگتے رہو اس کے لیے جس کا خواب میں بھی تم تصور نہیں کر سکتے، دعا مانگتے رہو اس کے لیے جس کے مخالف ساری کائنات آ کر کھڑی ہو گئی ہے، دعا مانگو اس کے لیے جو تمہیں لگتا ہے کہ اب کبھی حقیقت نہیں بن سکتی۔ دعا وہ معجزہ ہے جن کو تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا، دعا وہ کن کا سوال ہے جسے اللہ رد نہیں کرتا، دعائیں ان چیزوں کے لیے ہیں جو دسترس سے نکل جاتی ہیں، دعائیں ہی تمہاری کھوئی ہوئی چیزیں تم تک واپس لاتی ہیں، تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں، اور دعا کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ٹال سکتا، وہ بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہے۔ دعا میں اتنی طاقت ہے کہ تمہاری عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ مانگتے ہو، مانگتے رہو اور مانگتے جاؤ، اور پھر دعا کے معجزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھو اور دل سے محسوس کرو۔ یقین رکھو کچھ تو بہترین لکھا ہے اللہ نے، جو تمہارا دل ہر دفعہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے جو تم اب تک پر امید ہو کہ وہ کن کہہ دے گا۔ سو یقین رکھو کہ اگر زندگی اندھیروں میں رکھنی ہوتی تو اللہ نے روشنیوں کے خواب نہیں دکھانے تھے۔ اس کی ذات پر ہی یقین کامیابی ہے۔ دعائیں تو وہ چیزیں بھی ہاتھوں میں تھما دیتی ہیں کہ جو چیز نصیب میں نہیں ہوتی، تو پھر وہ کیسے تمہیں وہ چیز دعا سے نہیں ملے گی جو تم مانگ رہی ہو۔ تم ایک بار اللہ کے ہو کر تو دیکھو، اس نے ساری مخلوق کو تمہارے قدموں میں لا کر نہ بٹھایا تو کہنا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا دن کو رات میں بدلتے اور پھر رات کو دن میں بدلتے؟ آخر اندھیرے کے بعد سویرا ہو ہی جاتا ہے نا؟ اسی طرح تمہاری غم کی شام کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، ایک دن زندگی میں سویرا بھی ضرور ہوگا۔ اللہ کو ٹوٹے دل والوں کے ساتھ بہت محبت ہوتی ہے، تبھی تو ٹوٹے دل والے لوگ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا تھا۔ اللہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز یوں ہی واپس لے آئے گا جیسے اس نے اندھیرے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب تک لے آیا تھا۔ اگر یہ آزمائش اللہ کی طرف سے تمہارے لیے امتحان ہے کہ یعنی تم اللہ کی محبت کے لیے اس آزمائش میں کتنا صبر کرتی ہو، تو یقین رکھو بس صبر کرتی جاؤ، ایک دن آئے گا جب اللہ تمہیں تمہاری من پسند چیز سے نواز کر تمہیں اس آزمائش کا صلہ بھی ضرور دے گا۔ ہمیں اللہ کی مصلحتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن پھر بھی ہمارا دل اس بات پر اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہمارے حق میں جو کرے گا وہ بہترین ہوگا۔ ذرا سی دیر پر یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ کبھی نہیں ملے گا۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیر میں اللہ نے کتنی خیر چھپا رکھی ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری دعا رد ہی کرنی ہوتی تو اس دعا کا خیال تمہارے دل میں ڈالتا ہی نہیں۔ وہ بار بار تم سے کیوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اور انہوں نے مجھ سے دعا کی اور میں نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جب آپ انسانوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں اور اپنی ساری امیدیں اللہ سے لگا لیتے ہیں تو یقین رکھیں اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو نا امید نہیں لوٹاتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، یعنی آپ اللہ کے لیے جو گمان رکھیں گے، آپ اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھیں گے کہ اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا، تو اللہ پاک ایسے ایسے وسیلوں سے آپ کی دعا قبول کرے گا کہ آپ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میری دعا تو ابھی تک قبول ہی نہیں ہوئی اور شاید اللہ میری دعا قبول ہی نہیں کرنا چاہتا، یا پھر آپ نا امیدی اور کفر والے
ایسے جملے ادا کرتے ہیں جو اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں تو پھر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ یہ نہ کہے کہ میں نے تو دعا کی تھی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، کیونکہ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو اللہ کی طرف سے 3 جوابات آتے ہیں کہ ہاں میں تمہیں یہ چیز ضرور دوں گا، جو تم مانگ رہے ہو تمہاری دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ دوسرا جواب ہوتا ہے کہ ہاں لیکن ابھی نہیں، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہاری دعا قبول کی جائے۔ جب بہترین وقت آتا ہے تو ہمیں اللہ کی مصلحت بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ دعا اسی وقت ہی قبول ہونی تھی، کیونکہ یہ اس کا بہترین وقت ہے۔ جب ہم مانگ رہے تھے جس ٹائم وہ ٹائم ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن اس ٹائم ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ اور تیسرا جواب ہوتا ہے میرے پاس تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے لیے ایسی چیز کو مانگتے ہیں، ایسی دعا مانگتے ہیں یا پھر ایسی خواہش کر رہے ہوتے ہیں جو آگے چل کر ہمارے مستقبل کے لیے بہتر نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تو دلوں کا اور نیتوں کا حال بھی جانتا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ جس انسان کو اپنی دعا میں مانگ رہے ہیں اس انسان کی نیت آپ کے لیے کیسی ہے، کیونکہ نیت کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ پھر جب آپ کو وہ انسان نہیں ملتا تو آپ نا امید ہو جاتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ آپ کو اس سے بھی بہترین انسان سے نوازتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، تب آپ شکر ادا کرتے ہیں کہ اگر وہ انسان مجھے مل جاتا جس کو میں مانگ رہی تھی دعا میں تو شاید آج اس بہترین انسان کے ساتھ میں نہ ہوتی، اور وہ انسان جس کو میں نے مانگا تھا وہ میرے مستقبل کے لیے بہتر نہیں تھا۔ تب ہمیں اللہ کی مصلحت سمجھ آ جاتی ہے۔ دعائیں تو ہوتی ہی ناممکن چیزوں کے لیے ہیں، بھلا جو چیز ممکن ہو اس کے لیے دعا کیوں کی جائے گی؟ تب آپ کے دل کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز تو مجھے آسانی سے ملنے والی ہے۔ جس چیز کا ہمیں ہوتا ہے، جس چیز میں ہمارے لیے کسی کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے، تب ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ چیز ہمارے کنٹرول سے باہر چلی گئی ہے لیکن آپ کے کنٹرول میں ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں پر آپ کا گمان بھی نہیں جاتا۔ تو دعائیں ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں، لیکن دعا کے مانگنے کے بعد اگر آپ صبر نہیں کرتے، جلد بازی کرتے ہیں تو یہ جلد بازی کا ٹائم آپ کو نا امید اور مایوس کرتا ہے، جو کہ مایوسی کفر ہے اور مایوسی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب آپ دعا مانگ رہے ہیں تو آپ کو صبر بھی کرنا چاہیے۔ صبر بہت اسٹرانگ پلر ہے دعا کا۔ اگر آپ دعا مانگ کر صبر نہیں کرتے تو خود کو بے چین کر دیں گے، جس سے کہ آپ کی دعا میں وہ اثر نہیں آتا، آپ ناشکرے ہونے لگتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے جملے ادا کرنے لگتے ہیں کہ میں نے تو دعا کی تھی ابھی تو قبول ہی نہیں ہوئی، شاید اللہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں جب آپ دعا مانگتے ہیں۔ دعا مانگنے کے بعد سب سے جو پہلی چیز ہے صبر، اگر آپ میں صبر نہیں ہوگا تو آپ کی دعا میں بھی اثر نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک بہترین طریقوں سے آپ کی مانگی گئی جائز خواہشات کو پورا کر دے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، اور ہر وہ خواہش جو آپ کو ناممکن لگتی ہے اللہ پاک اپنی قدرت سے اس کو ممکن کر کے آپ کے سامنے کھڑا کر دے۔ آمین۔